الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. سورہ سبا، کل اس کا لفظ بھی لفظ سبا آنے والا ہے کل انشاءاللہ. یہ سورہ کا نام سبا سے کیوں منسوب ہے؟ یہ قحطان کی نسلوں میں سے ہیں، پورا ان کا یہ آئے گا شجرہ. قحطان کے بیٹے یعرب، یعرب کے بیٹے یشجب، یشجب کے بیٹے سبا، اور اولاد سبا بہت تھی. ان تمام اولاد کو خصوصاً ملک یمن وغیرہ میں کتنی نعمتیں ملی، وہ پورا واقعہ کل سے شروع ہوگا. نعمت کا اقرار، استعمال، ازدیاد یعنی بڑھنے کا سبب ہے، اور استحصال یہ ختم ہونے کا سبب ہے. اچھا، بڑا اچھا جملہ دیکھیے. بخاری شریف کی ایک لمبی حدیث ہے، میں اس کو شارٹ کر دیتا ہوں، اور وہاں کا بلکہ جو آپ بولے کہ ملک پیٹ کا کیوں نہیں آ رہا، تو ملک پیٹ کا میں دہرا دیتا ہوں. یہ چونکہ ایک دم بڑا اچھا عنوان ہے، عنوان سے ریلیٹڈ ہے. بخاری شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت والا مشہور واقعہ غزوہ خندق کے موقع سے. اچھا، اتنا تو ہم سب عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اگر سمجھا ہے تو وہ صحابہ ہیں. مکمل نہیں، مکمل تو خدا کے علاوہ کوئی. سب سے زیادہ صحابہ سمجھے، اور وہ بھی صحابہ جو جابر ابن عبداللہ جیسے ایکٹیو صحابی ہیں، دماغ دار، علم والے، راوی حدیث کے، کوئی کھیڑے گاؤں کے حوالے سے نہیں. تو جابر ابن عبداللہ خندق میں بھی ہیں. پس منظر یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے صحابہ آئے یہ شکایت لے کر، یا رسول اللہ ایک چٹان آ گئی. خندق اسی لیے ان کو کہا گیا غزوہ خندق، ورنہ قرآن میں غزوہ احزاب اس کو کہتے ہیں. سورہ احزاب اس کے بعد ہی ہمارا درس شروع ہوگا. سورہ احزاب چونکہ ہم لوگ ادھر جا رہے ہیں نا. یہ عرض کرے فجاءت الصخرۃ، تو ایک چٹان آ گئی ہے یا رسول اللہ. اور اب یہاں پر دیکھیے گا کہ لطیف عقیدہ دے رہا ہوں. گویا صحابہ کرام نبی کے پاس گئے کیوں؟ صحابہ کرام نبی، اچھا کل نہیں انگوٹھی پہنا تھا میں، جبکہ خواجہ صاحب کا کل ذکر ہوا ہو. مجھ کو فون آیا کئی جگہوں سے، آپ کے انگلی کی انگوٹھی نہیں. میں کہا یار انگلیوں میں کچھ تکلیف ہے اس لیے نہیں پہنا. حقیقت یہ کہ نہا کے رکھ دیا تھا میں اوپر اور تکلیف بھی ہے تھوڑی سی، زخم وغیرہ، اس لیے نہیں پہنا تھا کل احتیاطاً. چلیے اللہ پاک قبول کر لے، خواجہ صاحب قبول کر لیں. ہاں ایک ایک باریک، ہاں محبت کی چیز ہے. واہ سبحان اللہ. اور وہی آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام جو توحید کا وہ جام پیے ہیں کہ ان کے جیسی توحید کسی کی ہے ہی نہیں. مقام مطلب غزوہ میں ہے، وہاں تو اور اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے. صحیح ہے نا؟ چٹان آ گئی، اب سب کو نماز پڑھ کر کے کہنا چاہیے اللہ چٹان ہٹا دے. اور ایسے واقعے ہیں بھی حدیث میں، ہے نا وہ 3 واقعہ کہ میں نے میرا کوئی عمل ہے تو ہٹا دے. چٹان میں جو پھنس گئے تھے، ہے بھی وہ چٹان ہٹانے کا واقعہ بنی اسرائیل کا. لیکن بارگاہ رسالت میں آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض بھی نہیں کیا. یہاں پر عقیدہ سمجھیے. نبی کے صحابہ کا آنا ہی ہمارے لیے کافی دلیل تھی، لیکن نبی نے اعتراض نہ کر کے ایک ذہن بھی دے دیا کہ نبی سے مانگنا یہ شرک نہیں ہے. نبی سے مدد طلب کرنا
شرک نہیں ہے. دیکھیے ایک دم بخاری شریف کی حدیث ہے, آپ جب آتے ہیں تو بخاری مجھے یاد آتی ہے. تو حضرت جابر ابن عبداللہ نے اسی موقع سے ایک یہ بات دیکھی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے, کہا کہاں ہے بتاؤ, یہاں پر اختیار کا ایگزیکٹ استعمال دیکھیے آپ. اچھا آپ ہم سب جب کسی پتھر کو توڑیں یا اینٹ کو توڑیں, ابھی دیکھیں نا کل ایک شخص جو ہمارے یہاں کام کر رہا, وہ کبھی کبھی کرنی سے توڑنے والے اینٹ کو یہ ہتھوڑے سے توڑ رہے تھے, تو 3 اینٹ ایسے برباد کر دیا اس نے. میں نے کہا یار کرنی سے آپ توڑو, چھوڑا سا وہاں پڑنے والا ہے دیوار پہ, تو ایسا ہوتا, یعنی آپ ایگزیکٹ تو کر ہی نہیں سکتے, توڑنے والی چیز کو نہیں کر سکتے, کرنی سے بھی کرے تو نہیں کر سکتے, ادھر ادھر ہو جاتا. تو چٹان کو صرف ہٹانا تھا, یہی تھا نا. اب سبل لے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا دونوں ہاتھ اٹھایا تو جابر کو جو دیکھنا تھا دیکھ لیے رضی اللہ عنہ. لیکن آپ یہاں پر یہ دیکھیے کہ مارے ہیں چٹان پہ, آپ بھی کسی پتھر اور اینٹ پہ ماریے تو جہاں پر آپ ماریں گے وہ تو خیر ٹوٹے گا بھی, لیکن آزو بازو بھی متاثر ہوگا کہ نہیں. لیکن حضور نے جب مارا, دیکھیے گا اختیار, تو جتنی ضرورت تھی چٹان کو ریت بننے کی اتنی ہی چٹان ہٹی اور ٹوٹی. نہیں آپ یہاں پر یہ دیکھیے کہ گویا چٹان کو بھی یہ معلوم ہے کہ ہمیں کتنا ٹوٹنا ہے اور نبی کا مقصد کیا ہے. نبی جب سوتے تھے تو موم بن جاتا تھا نا, دیکھ رہے ہیں, ارے باپ رے باپ. خیر, تو نقطے دیکھتے جائیں. اس میں جو حضرت جابر نے جب دیکھا تو آپ ہم سب چلیے حضرت جابر کے پاس رضی اللہ عنہ, پوچھتے ہیں جابر جب تم دیکھ لیے کہ پیٹ پہ پتھر باندھ کر اتنی طاقت ہے اور تم کھا پی کر کے چٹان نہیں توڑ سکے, تو دعوت تو نبی کو تیری کرنی تھی, تم کھا پی کر کے کمزور ہو, ہے کہ نہیں. یہاں بغیر کھائے تم نے سوچا, لیکن یہ نہیں دیکھا کہ چٹان توڑ دے رہے ہیں اور سارے صحابہ کی طاقت جہاں ختم, وہاں پتھر باندھنے والے نبی کی طاقت کا اظہار ہو رہا. یہاں پر جا کے عرض کریں گے تو کہیں گے مجھے اس وقت یہی سمجھ میں آیا, جواب ہمارا بھی یہی ہوگا کہ ہاں اللہ پاک آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیٹ پہ پتھر باندھنا یہ اضطراری اور مجبوری نہیں ہے, یہ بھی اختیاری ہے. خیر, لیکن جماعت والے اس کو عجیب الٹے انداز میں پیش کریں گے, سمجھ میں نہیں آیا ہوگا صحابہ کو, اس لیے بول دیے لے جا کے, نہیں بولنا تھا. ان پر بھی کلیم کر دیتے, ارے برادر عمران تو صحابہ کرام پر ایسے جملے کسا کہ ان کے پاس لائبریری نہیں تھی اس لیے ان کو علم کم تھا, کتابیں نہیں تھی. مطلب یہ کہ عالم کتابوں سے بنتے, نبی سے بنتے ہیں. یہ یونان کا علم رہنا تھا اس وقت, جب نبی صاحب شریعت موجود ہیں تو کتاب کے تو بیس وہی ہیں. استغفر, یہ دیکھیے خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں ایک دم چھین لیتا ہے, ایک دم بول دیجئے ایک دم چھین لیتا, کیسی توہین ہے یہاں پر. خیر, حضرت جابر ابن عبداللہ جب گئے, یہ حدیث کو مکمل کر لیتا ہوں, بڑے مزے کی دیگ کی بات ہے نا, کل سے تھوڑا ریلیٹڈ ہے, دیگ کی بات ہے. وہ حدیث کل ہی بولنا تھا, لیکن چونکہ آج ایک ہی آیت پیش کروں گا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے. جب گئے تو جانے مطلب ان کے واقعی اللہ پاک کے رسول نے, بخاری شریف ہی میں حدیث ہے کہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم, دیکھو تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو تو کہیں ایسا نہ سمجھنا کہ میں تمہیں نہیں دیکھتا ہوں, میں تمہارے رکوع کرنے کو بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے اندر میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے نا اس کو بھی دیکھتا ہوں. خشوع کو, لا یخفی علی, تیرا خشوع بھی میرے اوپر پوشیدہ نہیں ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ اور بخاری شریف میں کہہ رہے ہیں. کب پیش کریں گے جماعت والے؟ خشوع بھی پوشیدہ نہیں ہے. واہ واہ واہ, کیونکہ اگر خشوع نہیں بولتے نا تو جماعت والے نبی پر بھی اعتراض کر دیتے ہیں, نماز پڑھانے یا لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کیا, ایسا بولتے معاذ اللہ رب العالمین. اتنے بے ادب ہیں یہ, اللہ محفوظ فرمائے. خیر, تو حضرت جابر بن عبداللہ کے دل کی کیفیت کیسے نہیں جان رہے ہوں گے جب کہا یا رسول اللہ, کان میں آ کر کے, یا رسول اللہ آپ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں, بہت دن سے نہیں کھائے ہوں گے, چلیے آج میری مطلب نصیبہ میرا آج اوج پر ہونے والا ہے, آپ کی دعوت ہے. تو میری دعوت ہے, 1-2 کی گنجائش ہے. صرف نبی نے کہا میری دعوت کرو گے صرف, دیکھیے سپہ سالار اسے کہتے ہیں جو اپنے لیے نہیں اپنوں کے لیے بھی. سبحان اللہ, کیا کہنا ہے. وہ کلپ جب بھیجے تھے آپ, میں نے سنا تو اتنی طبیعت خوش ہو گئی. خواجہ غریب نواز گئے, کس کے لیے؟ کسان کے لیے, اور یہاں مر رہے ہیں تو خوشیاں منا رہے ہیں لوگ. باپ رے باپ, مطلب پیر کے پیر. واہ 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 واہ.
اور جملہ کا جواب ہے کہ ان کی دلجوئی کیسے ہوتی ہے، اور اس کی دلجوئی میں خدا کی رضا جو پوشیدہ ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. خیر، تو جب کان میں کہے وَمَعَكَ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ یا رسول اللہ، ایک دو کی گنجائش ہو سکتی، سچ بولنے والے صحابہ بول دیے. تابعی پوچھتے تو پھر جابر بھی یہی پوچھتے. ہاں، وہ ان لیول کے حساب سے اللہ پاک تفوق عطا کرتا ہے. کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت جابر کے سامنے ہی کہا یا اصحاب الخندق تعالوا الی جابر صنع لنا طعاما. یا اللہ، اے خندق والو چلو، جابر نے کھانا بنایا ہے اور دعوت کی ہے. حضرت جابر کی ہمت نہیں ہوئی کہ اب نبی کو اب میں نے تو صراحت کر دی ہے ایک دو کی، یہ پورے کو اب کیا کہیں. اب ان کو کچھ کہنے کے بجائے دوڑتے ہوئے گھر چلے گئے اور جا کر کہے کہ ہم تو جانتے ہیں کہ تھوڑا سا آٹا ہے جو کا، اور تھوڑی سی چھوٹی سی وہ کوئی ہے بکری کی بچہ ہے چھوٹا سا 6 مہینہ. تو بیوی کہتے پریشان ہیں آپ. ارے ہاں، یفضحنی، آج تو میری فضیحت طے ہے. ارے باپ رے باپ، یہ فضیحت طے ہے، رسوائی. کہا ہوا کیا؟ لیکن اب یہاں پر عقیدہ دیکھیے گا کہ ایک نبی سے نسبت رکھنے والے غلام کی بیوی کا عقیدہ دیکھیے. یہ لفظ بولیے آپ، صحابی کی بیوی بولیں گے نہیں، نبی سے نسبت رکھنے والے صحابی اور غلام کی بیوی کا عقیدہ دیکھیے. تو اب سوچئے شوہر کا عقیدہ کیسا ہوگا، اعلیٰ کا عقیدہ، کیونکہ عورت کو تو وہ عظمت نہیں ہے جو ہونا چاہیے. ہاں نہیں، مطلب جیسے نبوت نہیں ملتی ان کو، ولایت مل سکتی ہے، امامت کا درجہ نہیں ہے، مگر اللہ پاک نے بہت درجے دیے ہیں. نبوت نہیں ملتی لیکن نبی کو پیدا ضرور کر سکتی. تو اپنی جگہ پر ہیں، ام المومنین بن گئی. ہاں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کی وہ بیوی کہتی ہیں آپ کو ٹینشن کیا لیں، میں نے وضاحت کہنے کہا تھا، کر دیے نا آپ کے 1-2 ہم کھلا سکتے ہیں. ہاں میں نے وضاحت کر دی. تو پھر ٹینشن مت لیجیے، آپ نے کہا جس کو دعوت دیا آپ ان کے ذمہ دار ہیں. وہ سارے صحابہ کو بلا رہے ہیں، وہ ذمہ دار ہیں، میں نے تو بلایا نہیں ہے. عقیدہ دیکھیے آپ یہاں پہ. یہ سب کو کس میں، ایسے بخاری شریف کی حدیث کس کیٹیگری میں لائیں گے بتائیے. تو جمعہ میں ایک جملہ کہا تھا میں نے، بخاری اوتھنٹک کس بنیاد پر ہے؟ اگر صرف بخاری کی کتاب کی بنیاد پر ہے تو 80 لاکھ حدیثیں یاد تھی ان کو. بخاری محبت رسول کی بنیاد پر وہ بخاری ہے، اوتھنٹک ہے. وہ عشق رسول ہے ان کے اندر، نبی کا اشارہ ہوا تب بخاری اوتھنٹک ہے. خیر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں. کمال ہے، جنگ میں بھی اتنا ریلیکس میں نے کبھی مالداروں کو نہیں دیکھا ہے، سکون کے محلات میں سونے والوں کو نہیں دیکھا ہے. واقعی جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، ساری خدائی اس سے ڈرتی ہے. واہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو حضرت جابر کو آواز دیا رکو، ادھر آؤ، بیوی سے کہہ دو کہ میرے آنے سے پہلے تک چولہے پر ہانڈی نہ رکھے اور آٹا کو گوندھنا بھی شروع نہ کرے. اندازہ لگا رہے ہیں آپ ہم ہو تو کیوں ضرور بولیں گے. آپ کتنے بھی اب معتقد ہوں گے، کائی کو بولے جی حضرت یہاں تو ایک دم کائی کو بولے جی، عزت لگتا ہے جانے والی ہے کیا، ایسا انہوں کھا کے جانا بس، یہ سب بولیں گے. لیکن دیکھیے اشارے ابرو پر مرنے مٹنے والے دعویٰ تو سب کرتے ہیں، لیکن بھروسہ نبی کا اور خدا کا جس پر ہے، ایسے ہی بیس آف ایمان صحابہ نہیں ہے. کہا جی یا رسول اللہ جو آپ کہیں. کہا جب گئے کہاں ہے ہانڈی؟ ہاں گوشت کی ہانڈی یہ ہے. اس میں بھی آپ نے لعاب دہن ڈالا. قرآن پڑھنا چاہیے نا، کہتے ہیں نا نماز پڑھو، حج کرو، زکات دو، وسیلہ ڈھونڈو، مطلب نماز پڑھو. دیکھیے آپ وہاں پر بھی کہنا چاہیے کہ اللہ سورہ ملک، اے اللہ سورہ رحمان وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو، لیکن نہیں، لعاب دہن ڈالا. مرید ہوتے تو جو بھی تھا وہ بھی خراب کر دیا، یہی بولیں گے. کوئی لعاب دہن ڈالنے والا کبھی کھا ہی نہیں سکتا، چاہے کتنے بھی معتقد ہوں آپ. جن کا سینہ مزکہ ہوگا، آج بھی ہیں ایسے مریدین. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب اس کو پہلے پھینٹ دو، ملا لو. اس کے بعد کہا آٹا کہاں ہے؟ وہاں. اس میں بھی ڈال دیا اور کہا اس کو ملا دو. اور اس کے بعد کہا سنو، آزو بازو کی جتنی بھی سہیلیاں ہیں تمہاری سب کو بلا لو، اب اکیلے تم نہیں گوند پاؤ گی. کیا حدیث کا ایک لفظ جو ہے اہل سنت و جماعت کی عظیم ترجمانی کر رہا ہے. سبحان اللہ. ہم سب اس عقیدے کو الحمدللہ دل سے قبول کرتے ہیں. کہا کہ اب نہیں کر سکتا. بتائیے ڈر رہے تھے کس سے؟ وہ فضیحت ہوگی،
فضیحت ہوگی، ارے واہ واہ واہ. خیر، اس کے بعد سنیے جو بات ہوئی ہے. اللہ والوں کی شان دیکھیں، جو نبی کے صدقے میں بھی جو ملنے والی ہے اللہ والوں کو. بس مان لیجئے نا آپ، الحمدللہ پیٹ پہ پتھر رکھنے والے نبی کو اتنا بڑا مقام. کبھی دولت مل جائے نا تو نبی کے لیے خرچ کریں، اللہ رسول کے لیے خرچ کیجئے، دیتا ہی رہے گا اللہ تعالیٰ. ٹھکرانے والا جذبہ رکھیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو ایسے ہی کیا. اب اس کے بعد اصلی مطلب مدعو کون تھے؟ نبی. وَمَعَكَ رَجُلٌ اور رجلان، ایک دو. لیکن نبی کہتے ہیں بیٹھتے جاؤ تم لوگ. میرے مطلب مطالعہ کے مطابق کہوں 300 صحابہ دعوت میں. اب کم و بیش اب 1000 کے نیچے بھی اب کہیں، مطلب کوانٹٹی زبر. تب تو پریشان تھے نا. اب ہاں 300 ہو گئے. واہ واہ. اور اس کے بعد تو سنیے جو بات آئے گی الحمدللہ، اور ختم کر دوں گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو، یہیں پہ دیکھیے، آپ کبھی بھی کہیں بھی جائیں تو اپنوں کا خیال رکھیں. ہاں بڑی اہم بات ہے، اپنوں کا خیال رکھیں. پوچھتے بھی ہیں نا بھائی آپ نے کھانا، آپ نے کھایا؟ آپ زبردستی بھی کہتے ہیں آپ کھا لیجیے. ارے ہم تو کھلانے والے ہیں، آپ کھا لیجیے کھا لیجیے. اپنوں کا خیال. مگر وہاں تو حضور داعی نہیں مدعو ہیں، وہاں تو پہلے کھانا چاہیے. اسپیشل مطلب وہی ہے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے جن جن کو لایا ہے، جابر تمہارے دل میں یہی کھٹک رہا تھا نا، تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو کھلاؤ. اب حضرت جابر ہیں، نبی کے سامنے اگر آپ محسوس کریں گے نا تب حضرت جابر کو آپ کو غلام کہنا ہوگا، ورنہ حضرت جابر بہت بڑے آقا ہیں، بہت بڑے آقا ہیں اپنے بعد والوں کے لیے. صحیح ہے، لیکن یہاں نبی کے سامنے ہیں اس لیے کہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا جابر ایک لائن میں 10 کو بلاؤ، یا 10 جو بھی اٹھ سکتے تھے، آتے گئے اور کھاتے گئے. حضرت جابر کو نبی دیکھ رہے ہیں اور نبی کو جابر دیکھ رہے ہیں. ہاں، اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں. ختم تو نہیں ہوا، ختم جو ایک دم حضرت ابو ہریرہ کی طرح دودھ کا پیالہ. دیکھیں، یاد رکھنا اسے معجزہ کہہ کر کے ایزی مت لیجئے گا، معجزہ کہہ کر ایزی مت لیجئے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا عظمت ہے، شان ہے، کرم ہے، دافع البلا والوبا ہے. وہ رسوائی کو قبول تو کر سکتے ہیں لیکن امت کو رسوا ہونے نہیں دیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لانے والوں کو کھلانا شروع کر دیا تو یہی تو دونوں میں بات ہوئی تھی نا، اور کوئی غیب کیا. اور بیوی نے یہی کہا تھا نا کہ جب وہ اپنے کو لا رہے ہیں تو وہ کھلائیں گے، ہم نے جس کو کہا ہم ان کے ذمہ دار ہیں، اور وہ کر رہے ہیں، پوچھے بھی نہیں، کیونکہ عقیدہ بنا لیا تھا. اب اس عقیدے کے تحت دیکھیے عمل. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھلانا شروع کیا، سب کھا لیے. اس کے بعد جب بچے، ہاں یا رسول اللہ اب آپ ہی ہیں، اب آپ ہی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، اور جب سب کھا لیے تو حضرت جابر کو کان میں بلا آ کر کے بول رہے ہیں، جابر ایسا ہے، وہ کھانا جو بچا ہوا ہے نا اس کو دیکھنا نہیں، کھاتے رہنا بس. اور اس کے بعد کیوں یا رسول اللہ؟ ارے کہا نا میں نے کھانا. اور حضرت جابر کہتے ہیں نبی نے اتنا کہا تھا دیکھنا نہیں. جب نبی چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب کھانے کا وقت آیا تو میں نے بھی کھایا، گھر والے بھی کھائے، آزو بازو والوں کے لوگوں کو بھی بانٹا میں نے. ایک دن ہو گیا، دوسرا دن جب شروع ہوا، دوسرے دن بھی کھایا، اور کوئی گرم نہیں، ایک دم تر و تازہ، پہلے دن سے اچھا لگ رہا. ارے باپ رے باپ. دوسرا دن بھی کھایا، پورے گھر والے آزو بازو والے کو بھی بانٹا دوسرے دن. تیسرے دن بھی دیکھیے کمالات، دیکھیے آپ جماعت والے دھیان سے. اس کو معجزہ کہہ کر کے، کیونکہ اگر معجزہ کہہ کر کے آپ ایزی لوگے تو پھر خدا کی قدرت کو بھی ایزی لینا ہوگا آپ کو. شان دیکھو، کمال دیکھو، اپنا اسٹیٹس آف ایمان کو بلند کرنا ہو تو اس کو دیکھو، سمجھو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چہیتے صحابی نے جب تیسرے دن ایسا ہوا تب کھٹکا. بلکہ امت میں ایک ذہن بھی دینا ہوگا کہ ورنہ پھر ترجیح کا مسئلہ آ جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کے دل میں اللہ پاک نے بات ڈالا کہ دیکھ لو، انہیں محنت بند کر دو گے شاید. تو جب تیسرے دن کیا ہوا کہ وہ جھانک کر دیکھ لیے، اور جیسے ہی جھانک کر دیکھے تیسرے دن ختم ہو گیا. اور جب ختم ہو گیا تو در رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہوتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور عرض گزار ہوتی ہے، یا رسول اللہ 3 دن سے کنٹینیو کھا رہا بھی ہوں، کھلا بھی رہا ہوں، اور نہیں دیکھ رہا تھا. آج میں نے دیکھ لیا اس کو، تو دیکھا تو پورا ختم ہو گیا. اب سنیے آقا کا جملہ، یا جابر لو ما رأیت
اگر تم نہیں دیکھتے تو لاکل تم مدت دہر، تم بھی اور پورے آزو بازو والے پورے زمانہ تک کھاتے رہتے. آسماں خان، زمیں خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا ہے. بتائیے، صاحب خانہ آپ کا لقب بن گیا، گئے تھے دوسرے کے ہاں مدعو بن کر کے داعی بن گئے. داعی مطلق محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ، یہ شان ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. بخاری کی یہ حدیث کب سنائیں گے امت کے اندر؟ کب تشریحات حدیث کے آئینے میں امت کو صحیح دشا دیں گے؟ نبی کی عظمت جب تک دل میں نہیں بیٹھے گی، یاد رکھیے گا کبھی بھی اسلام کی، قرآن کی، نماز کی، حج کی، زکوٰۃ کی کسی کی عظمت دل میں نہیں بیٹھ سکتی. میں سوچتا ہوں کہ یہ حدیث بڑی خوبصورت ہے، اسی حدیث پر اختتام کر دیں. کل انشاءاللہ پورا عنوان ہوگا. دعا ہے اللہ تعالی حبیب پاک صاحب الاولاق کے صدق و طفیل میں ہم سب کو بھی اپنے حبیب کا صرف محتاج بنائے رکھے. یا اللہ ہم سب کو غیروں سے بے نیاز کر دے. مولا پروردگار غیب سے انتظام فرما، معاش و معیش کی تباہی سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو، ہم سب کی آل اولاد کو برکتوں سے نواز. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دروس و فیوز و برکات سے ہم سب کو ہمیشہ مالا مال فرما. تعلیمات قادریت پر عمل کی توفیق نصیب فرما. تمام محبوبان اور تمام محبان کے صدق و طفیل میں خصوصاً سید المحبوبین سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے صدق و طفیل میں مولا ہم سب کو ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ اور مامون فرما. گھر بار میں آل اولاد میں برکتیں عطا فرما. اصلوں کی بخشش فرما، نسلوں کی حفاظت فرما. پروردگار نبی پاک کی دعائے پاک کی برکتوں سے ہم سب کو بھی، ہم سب کے گھر بار میں بھی ایسے آرام کے پہلو عطا فرما جو تیری بارگاہ میں رضا کا سبب ہو اور عمل صالح کا سبب ہو. یا اللہ دنیا سے بے نیازی عطا فرما. پروردگار ہم سب کو مستغنی کر دے. یا اللہ حبیب پاک صاحب الاولاق کی دعاؤں کی برکتوں سے ہمارے گھر کے ہر فرد کو صحت و تندرستی، جسم و ایمان عطا فرما. جو نیک اور جائز تمنا لیے بیٹھے ہیں سب کی تمناؤں کو، دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ جن بھائیوں نے، بہنوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما. جو نہیں کر سکے، تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، مولا علیم بذات الصدور ہے. دافع البلاء والوباء، صاحب الاولاق، طب القلوب و دوائہ، عافیت الابدان و شفائہ. نبی کے صدق و طفیل میں پروردگار سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، سب کی آپسی چپقلش کو ختم کر دے، برکتوں سے نواز. ہم سب کو ایمان پر قائم رکھ، استقامت دینی عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، احترام کی دنیا میں ہمیشہ آباد رکھ. یا اللہ جن چیزوں کو مانگا ہے تو نے عطا کر دیا. مولا جو مانگنے سے رہ گیا ہے، خیر ہے تو عطا کر دینا مولا، اور شر ہے تو دور کر دے مولا. یا اللہ ہم سب کو، ہم سب کی آل اولاد کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.